علوم ہیں جن پر آپ کی تمام زندگی موقوف ہے، وہ ہمارے ہاں روزمرہ جو معمولات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی یہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ڈیلی 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور پانچوں اوقات میں ہم کوئی نہ کوئی قرآن کی تلاوت، سورت 2 آیتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، بڑی آیت پڑھیں، چھوٹی آیتیں 3 پڑھیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سورہ اخلاص اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اس کے علاوہ چند ہی لوگ ہیں جنہیں باقی صورتیں آتی ہیں، ورنہ ساری قوم کا اسی پر اکتفا ہے۔ اکیلے تراویح پڑھیں گے تب بھی یہ سب پڑھتے رہیں گے، اگر نمازیں پڑھیں گے تنہا تب بھی یہی پڑھتے رہیں گے، انہی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلا یہ سوال ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اس سینس میں کہ ہم قرآن پڑھتے کتنا ہیں۔ اس میں آپ کچھ کہتے ہیں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں کہ جنہیں لگتا ہے کہ ہم بڑی دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ وہ سال بھر کتنا قرآن پڑھتے ہیں، یعنی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے کہ ہم اسے تلاوت کی صورت میں لوگوں کو دکھائے بغیر، ایک تو وہ شبینے ہیں نا جو آپ مائک پر آ کر پڑھتے ہیں اور ساری گاؤں والوں کو سناتے ہیں، ایک وہ شبینہ ہے جو آپ اکیلے پڑھیں اور کوئی نہ سنتا ہو، فقط اللہ رب العزت کو پتہ ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ شبینے کتنے ہیں، یعنی یہ شب بیداری کب ہوگی کہ ایک شخص صرف اٹھے اور اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کی محبت میں کرے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی محبت میں قرآن کی تلاوت فرماتے رہے، اللہ کی محبت میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ صرف بتایا جاتا ہے کہ اللہ بہت محبت کرتا ہے حضور سے، یہ بھی بتانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نصف شعبان کو، یعنی جو شب براءت جسے ہم کہتے ہیں، 15ویں شعبان، اس رات میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے تھے۔ تو فرماتی میں حضور کے قدم مبارک دبا رہی تھی تو میں عرض کیا کہ حضور آپ خود کو اتنا تھکا دیتے ہیں اللہ کی عبادت میں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، کیا میں زیادہ عبادت کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ محبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ جو بندہ مومن کو بھی ہونی چاہیے۔ اور قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ جو اہل ایمان ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم تو اللہ کا نام بھی کم لیتے ہیں اور اس موضوع پر بات بھی نہیں کرتے اور اس حوالے سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو شعوری طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم نہ تو غلاف میں لپیٹ کر چومنے کے لیے اترا ہے، نہ ہی سر پر رکھ کر بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے اترا ہے، نہ ہی اس پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کر اپنی کوئی صفائی سچائی بیان کرنے کے لیے اترا ہے۔ یہ اترا اس لیے تھا کہ ہم اسے پڑھیں اور پڑھ کر اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت نے جو دستور حیات کی صورت میں ہمیں یہ کتاب حکمت عطا فرمائی ہے، اسے اپنا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ اسے اپنائیں گے وہ عزت والے ہو جائیں گے، اور جو اسے چھوڑیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج آپ اپنے سارے مسائل کا حل کوئی عاملوں کے پاس ڈھونڈتا ہے، کوئی تعویذوں میں مسائل کا حل ڈھونڈتا ہے، کوئی دم کرواتا ہے، اور وہ ایک وہ آتا ہے وہ مشٹنڈا صاحب وہ ادھر سے پنڈی کی طرف سے، تو دم کروانے کے لیے ساری قوم بھاگتی ہے اور لے کر بوتلیں تو پاگلوں کی طرح جاتے ہیں، جس کی اپنی وضاحت بھی مسلمانوں والی نہیں ہے۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی آنکھیں بند کر کے اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے، اور مذہب کا غلط چہرہ آپ نے متعارف کروایا ہے۔ تو آپ اس طرح کی چیزوں میں لاکھ حل ڈھونڈتے رہیں، کبھی بھی کوئی حل نہیں ملے گا۔ حل ہمارے پاس صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی کا درخواست کریں، بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ باقی ساری باتیں وقتی ہیں
پھر آپ کو جو لوگ یہ کہتے ہیں جنہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ آؤ ہم آپ کا حساب لگاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کو، اچھا ان کا اپنا حساب 10-20 ہزار کا ہے سارا، جو آپ کی قسمت کا حساب لگانے بیٹھے ہیں ان کی قسمت کا 10-20 ہزار میں حساب مکمل ہو جاتا ہے، آپ ان کو 10-20 ہزار 50 ہزار دے دیں آپ کا کام تمام ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ساری ضعیف الاعتقادی کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اگر قرآن کریم کو پڑھا ہوتا، اسے سمجھا ہوتا، خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری زندگی قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق رکھا، حالانکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تو اس قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ ظاہر فرماتے۔ حضور کا خود فرما دینا بھی ہمارے لیے قرآن کے معنی میں ہے کہ حضور ہمارے لیے تو وحی ہے، ایک وحی مطلوب ہے دوسری غیر مطلوب ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم کی باقاعدہ لوگوں کے سامنے فضیلت بیان کی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے، اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے مخصوص لوگوں کو قرآن کریم کے لیے اور تعلیمات اسلامیہ کے لیے باقاعدہ نومینیٹ کیا ہے اور ان کے ذمہ کام لگائے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور ان میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور فرمایا واصدقہم حیاء عثمان، اور سب سے زیادہ حیا کرنے والے وہ عثمان غنی ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور ان میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، اور فرمایا وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، اور علم الفرائض میں زید بن ثابت کا کوئی ثانی نہیں ہے، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، اور حرام اور حلال کے مسائل کو معاذ بن جبل سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور سب سے اچھا قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شعبہ جات تقسیم کر دیے۔ ہمارے ہاں ایک بندہ اٹھتا ہے، کوئی مذہبی لیڈر اٹھتا ہے، کوئی بھی مولوی صاحب پیر صاحب جس کو بھی کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے وہ سوچتا ہے سیاست بھی میں کروں، شیخ الحدیث بھی میں ہی بن جاؤں، شیخ القرآن بھی میں ہی بن جاؤں، اور انٹلیکچوئل بھی میں ہی بن جاؤں، سائنسدان بھی میں ہی بننے کی کوشش کروں۔ اس کوشش میں ہم سے کوئی شعبہ بھی ٹھیک سے نہیں چلتا۔ کہتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر خاص شعبے کے لیے خاص لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر صلاحیت دی ہے، آپ ایک کام جو اچھا کر سکتے آپ اس میں اچھا ڈیلیور کریں، جو آپ نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرآن پڑھنے کو سراہا ہے، اور وہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، مسئلہ انہوں نے بتا دیا جس طرح ان کے علم میں تھا۔ بعد میں اس مسئلہ پوچھنے والے نے کہا میں نے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے، انہوں نے تو ایسے نہیں بتایا۔ تو انہوں نے کہا لا تسألونا ما دام هذا حبر فیکم، جب تک یہ بڑا عالم یعنی عبداللہ ابن مسعود ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت تک دوبارہ ہم سے فتویٰ نہ لینا، انہی کا فتویٰ مانگنا۔ اور آج آپ ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں میں 10 چڑھے ابا سنا ہے یہ۔ تو یہ ہماری انا بھی بعض اوقات آڑے آتی ہے، اور ایک شعبہ ہمارا نہیں ہے، ہم کہیں بھائی نہیں وہ بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہتر جانا ہوگا، وہ پڑھا ہوگا زیادہ، تو کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا بھی یہ کام نہیں ہے، عوام الناس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ کسی سے کوئی مسئلہ سن لیا کہیں، اب تو مفتی گوگل صاحب موجود ہیں ہمہ وقت، اور دوسرے فقیہ اعظم آپ کے فیس بک ہیں، پھر یوٹیوب بھی ایک زمان علامت الدہر کا مقام رکھتا ہے، تو یہ سب ان سے پوچھتے ہیں، وہاں کسی مولوی کی کسی بھی شخص کی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، کسی کا کوئی کامنٹ پڑھ لیتے ہیں، تو کہتے ہیں فلاں جگہ پر یہ لکھا ہے، وہاں تو بخاری میں یہ ہے۔ اب آپ کو آپ کی جانے بلا کہ بخاری کسی بھی جگہ سے کاپی پیسٹ کر کے کسی بھی چیز کو آپ بخاری لکھ دیں گے تو وہ بخاری تو نہیں بن جائے گی، اور ویسے بھی سارا دین بخاری مسلم میں تھوڑا ہی ہے، اور نہ ہی یہ حدیث کی پہلی کتابیں ہیں، پہلی کتاب تو موطا ہے، اور پھر ویسے بھی سیاستہ میں اگر اسلام ہو تو باقی اسلام کا کہاں کیا کریں گے، اخلاقیات کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ درست نہیں ہے، یہ ڈسکرمنیشن ہے، اور آپ اس بارے میں تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں وہ اچھی انگریزی بولے، وہ لنگوسٹکس پڑھ لے، وہ میتھمیٹکس پڑھ لے، وہ کسی بھی زبان میں مثلا بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھنا چاہتا ہے، وہ اکاؤنٹس میں کچھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، فائنانس میں آگے کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ گلی محلے میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھیں کہ ہاں بھائی بتائیں ذرا یہ فارمولہ کیسا ہے، یہ فارمولہ کیسا ہے، یا انٹرنیٹ سے معلومات لے کر آپ کہیں کہ چونکہ گوگل پر یہ ساری موجود ہیں چیزیں اس لیے میرے خیال میں یہ فارمولہ درست ہے؟ اچھا، یہ کہیں بھی کارآمد نہیں ہیں یہ چیزیں، صرف اور صرف دین کے معاملے میں آپ کے پاس یہ حتمی رائے ہوتی ہے کہ چونکہ انٹرنیٹ پر یہ موجود ہے اس لیے یہی درست ہے، جبکہ باقی تمام علوم میں، لنگوسٹکس میں آپ آ جائیں، لٹریچر میں آ جائیں، کسی بھی زبان میں، کسی بھی خاص فن میں آ جائیں، سائنسز ہیں اس میں، مطلب مختلف آگے شعبہ جات ہیں، کسی ایک شعبے میں بھی اس طرح کی انفارمیشن کارآمد نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں آپ پر کہ صرف دین کی غیر مستند جتنی بھی معلومات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے لیے کارآمد ہیں، اور انہی کا ہر وقت انہی کی لڑائی ہے، کیونکہ لوگ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو آپ کا سورس ہے علم کا، اسے آپ جانیں کہ جس شخص سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں اگر آپ کا اس پر اعتماد ہے، اور پھر یہ بھی بڑی پگڑی باندھ لینے سے، بہت گورا چٹا ہونا، خوبصورت ہونا، اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، یعنی لوگ تو اپنے مذہبی پیشواؤں کی یہ بھی تعریفیں کرتے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ تو رشتے والے یہ باتیں کرتے ہیں، آپ نے مذہبی رہنما چننا ہے یا اس کو مطلب کوئی اس کے ساتھ کوئی آپ کا قریبی تعلق بننے جا رہا ہے؟ یہ سب چیزیں تو اللہ کے ہاں نہیں متصور۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں نہ گورے چٹے کا فرق ہے، نہ بڑے چھوٹے کا فرق ہے، نہ اس میں ذات پات کا مسئلہ ہے۔ وہاں تو آپ دیکھ لیجئے، وہ ایتھوپیا سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چلے تھے، اور مکے کے جو چودھری تھے ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں صف میں تو ہم کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ حضور نے نہیں قبول فرمایا یہی تو فرق مٹانے آیا ہوں، یہ میرے ساتھ ہی کھڑے ہوں، اور وہ ساتھ ہی رہے ہیں، پھر ایسا ساتھ رہے ہیں کہ قیامت میں بھی جنت میں پہلے جا رہے ہیں۔ تو یہ رنگ کا، گورے چٹے ہونے کا، خوبصورت ہونے کا تعلق بیوٹیشن تھوڑا ہی ہے۔ آپ کوئی آپ مطلب اس طرح کے کورسز تھوڑے کروا رہے ہیں کہ مولویوں کو، پیروں کو آپ نے ماپنا ہے کون اچھا ہے۔ یہ مس یونیورس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ کے ہاں تو علم، تقوی، پرہیزگاری یہ معیار ہونا چاہیے تھا۔ کوئی اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمیں اپنا سورس جو ہے علم کا وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ درست ہے، اور اگر وہ درست ہے، اوتھینٹک ہے، اور اس شخص کا بھی جو مسئلہ بتانے والا ہے، ہمارے ہاں مسئلہ بتانے کا بھی یہ انداز ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو مسئلہ بتایا ہے اگر اس پر کوئی عمل نہیں نہ کرتا ایدی تون لا دو۔ یہ بھی عجیب بات ہے بھائی۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بات بتائیں گے۔ فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بتائیے لوگوں کو، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ سختی نہیں فرمانے والے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب یہ تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سختی فرمانے والے ہوتے تو آپ کے اصحاب اس طرح آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ آج ہماری مسجدوں کی ویرانی اور مذہبی لوگوں کی جو بے توقیری ہو رہی ہے اس میں بہت بڑا عمل دخل ہماری بد زبانی کا ہے کہ ہم مسئلہ بعد میں بتاتے ہیں، فتویٰ بازی پہلے کرتے ہیں۔ آپ کسی کو اگر یہ کہیں مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے عمل کثیر کر دیا، اس کی جانے بلا کہ عمل کثیر کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھا تھا، یستکثرہ الناظر، اس نے تھوڑا ہی پڑھا تھا۔ تو آپ اسے بعد میں بتائیں کہ بھائی یہ مت کہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جب لوگوں کی آپ عبادات ضائع کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ خدا ہے، وہ تو اتھارٹی صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہے کہ وہ کہے کہ یہ قبول نہیں ہے، یہ قبول ہے۔ آپ بتائیں کہ بھائی اس طرح آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ اب درست نہیں ہے کا مفہوم بہت واضح ہے اور بہت کھلا ہے، اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے، آپ اس سے کچھ بھی مراد لے سکتے ہیں، اگلا بھی کچھ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہی بات آپ حکمت کے ساتھ کہیں کہ بھائی اس طرح نہیں، اگر آپ اس میں احتیاط کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے، اس طرح نماز درست نہیں ہوتی، تو اس سے اگلے کو کچھ تسلی ہوتی ہے۔ ایسے ہمارے ہاں بعض اوقات ہاتھ باندھنے والے ایسے ہاتھ نہیں باندھ پاتے جیسے کہ صحیح ہمارے ہاں احناف کے ہاں سنت طریقہ ہے، وہ بیچارے کبھی ایسے کر لیتے ہیں، تو ہمارے جو نوخیز قسم کے مولوی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی اے فلانے مولانا صاحب دا ہاتھ نہیں صحیح بجا لہذا نماز ہی نہیں صحیح ہوئی۔ تو یہ زیادتی ہے، آپ اس طرح کر کے لوگوں کو دین سے دور کریں۔ کسی نے داڑھی نہیں رکھی، اب دیکھیں داڑھی آپ جتنا مرضی اس پر سختی کر لیں، اس کو آپ سنت سے آگے نہیں لے جا سکتے، اس کو فرض تو نہیں قرار دے سکتے نا۔
اچھا واجب کے معنی میں کہنا اور بات ہے اور واجب ہونا اور بات ہے. تو یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اب اس پر آپ لوگوں کو کہیں فتویٰ بازی کریں فلاں فاسق ہے فلاں وہ ہے، تو میں کہتا ہوں یہی تو فاسق ہیں بیچارے جن کے چندوں پر آپ پل رہے ہیں. یعنی جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو آپ اس لیے کہ یہ بندہ فاسق ہے، اس کی تو اقامت بھی درست نہیں ہے، اس کی تو اذان بھی درست نہیں، تو اس کا چندہ کیسے درست ہے بھائی؟ جب مال آتا ہے پھر سب ٹھیک ہے، اور مال نہیں آتا تو آپ کو لگتا ہے سب غلط ہے. تو یہ ڈسکریمنیشن نہ کریں، آپ اللہ کی مخلوق کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے مسئلہ بتانا، اور خیر خواہی یہ ہے کہ کوئی کافر بھی مرے تو اس کے مرنے کا غم ایسے ہو کہ کاش یہ مسلمان ہو کر مرتا. یہ خیر خواہی ہے. یہ خیر خواہی تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو دھکا دے دے کر اپنی مسجد سے بھی نکالیں، اپنے مذہب سے بھی نکالیں، اور کوشش کریں کہ بس بھاگ جاؤ، تم بھی دین سے خارج ہو، تم بھی دین سے خارج ہو. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے مزاج کو اور اپنے ان تمام تر جو ہمارے ہاں معمولات بن چکے ہیں ان کو بہتر کریں. ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہیں ان محافل کا کوئی فارمیٹ نہیں ہوتا. 8-10 مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں، 2-4 پیر اکٹھے ہو جاتے ہیں، گھر والوں کو مصیبت بن جاتی ہے، ان کو اپنا مردہ بھول جاتا ہے، یہ زندہ جو ہے یہ ٹینشن بن جاتے ہیں ان کے لیے. کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں مولویوں کے، یہ ان لوگوں کے مسئلے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ یار اب اس مولوی کو ٹائم نہ دیا تو پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. اچھا یہ 2-3 پیر جمع ہو جائیں گے پھر تو اجتماع ضدین ہو جائے گا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. دعا کون مانگے گا؟ صدارت. اب صدارت جیسی بدعت بھی میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ اس صدارت کا مفہوم کہاں سے نکلا ہے. بھائی ٹھیک ہے کوئی آ گیا ہے، برکت ہو گئی، کافی ہے اتنا. اب ایک مجلس کے 2-3 صدر تو ہو نہیں سکتے، جیسے کہ ایک ملک کا ایک صدر ہوتا ہے. تو اب یہ بھی ایک مصیبت ہے. وہ ہمارے ہاں اس پر لڑائیاں ہوتی، اشتہار بنتا ہے، کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب کو تو صدارت لکھنی تھی، آپ نے تو ان کی سرپرستی لکھ دی. یا خدا یہ کیسی قوم ہے ہماری؟ یہ کوئی لڑنے والی بات تھی؟ اور دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل، وہ ایک دوسرے کے لیے کس طرح اعزاز و اکرام بجا لاتے ہیں، اور ہم جو ان کے نمائندہ بن بن کر بیٹھتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کسی کا نام اپنے نام سے بڑا برداشت نہیں کرتے، ہم کسی کو اپنے سے اوپر جگہ پر بیٹھنا کسی کا برداشت نہیں کرتے، اسی پر ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور اس سے غلط تاثر قائم ہوتا ہے. سو یہ ہمارے عوام الناس کے لیے بھی، اپنے اہل علم کے لیے، جو ہمارے واعظین ہیں، قراء حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ عرض ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، ایسی کئی قربانیاں میں خود بھی دیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم جنازہ نہیں پڑھاتے بلکہ ڈیلیبریٹلی نہیں پڑھاتے، کوشش کر کے پیچھے رہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہے، ہم جنازہ نہیں پڑھائیں گے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو جنازے پڑھانے والے وہ ہیں ہی نہیں، نہ ہمارا یہ مزاج ہے. لیکن اگر کسی کی جنازہ پڑھانے سے تسلی ہوتی ہے تو اللہ کرے ہو جائے. سمجھ رہے بات؟ لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنی دکانداری کے لیے مردوں کی بھی ضرورت ہے. سمجھ رہے بات؟ یعنی کہ ایک عدد مردہ آگے پڑا ہو اور مولانا صاحب کو یا حضرت صاحب کو کہو کہ ذرا آپ اعلان کریں کہ فلاں فلاں شخصیت جنازہ پڑھانے آئے ہیں. مجھے بتاؤ جس شخص کے اندر یہ طلب ہو کہ میرا اعلان کیا جائے کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں، میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے ہدایت کی. وہ اس لائق نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ امامت کے لیے آگے کھڑا ہو. ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنازے کی پچھلی صفوں میں زیادہ ثواب ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے. تو میں نے کہا استاد جی یہ جو علماء مشائخ ہیں ان کو اگلی صفوں میں کیوں بلاتے ہیں؟ تو استاد صاحب کہنے لگے کہ اس لیے کہ یہ ذرا نمازی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کو ثواب کی کم ضرورت ہے، اس لیے ان کو آگے کھڑا کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، پھر پیچھے کھڑا ہونا چاہیے ہمیں. تو عرض یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں محسوس کرنی چاہیے. لوگ بیچارے اچھا پھر جنازے کے لیے کیا ہوتا ہے، حضرت صاحب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، پھر آ کر تقریر اتر آتی ہے. مولویوں کو، پیروں کو بھی تقریریں اترتی ہیں. جس کو 2 لفظ بولنا آتے ہیں وہ محقق الاثر ہے، بس اس پر بات ختم ہے. آپ نے جنازے کا ٹائم 1 کا دیا ہے، اب کوئی مائی کا لال آپ کو کہہ کر تو دیکھے کہ 1 بج گیا ہے. ہاں آپ تو اس کی درگت بنا دیں گے، آپ تو اس کی طبیعت سیٹ کر دیں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے. اور یہ کام میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا ہے، میرے ویڈیوز موجود ہیں کہ میں نے
کوشش کر کے انٹینشنلی 2-4 منٹ پہلے، وقت سے پہلے جنازے پڑھائیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس سے کوئی ہمارے کوئی فوائد ہیں اس میں